سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اسپاٹر، جو کہ سنائپر کے سلسلے کا پارٹ 2 ہے۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ان غنڈوں کا جاسوسی نظام تو حکومت سے کئی گنا تیز ہے۔ چارپائی سنبھالتے ہوئے اللہ ڈینو نے حیرانی ظاہر کی تھی۔ میں ہنسا۔ پیٹ کا معاملہ ہے بھائی، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی۔ 2 ملا مرغی حرام قرار دیتے ہیں، 2 سپہ سالار فوج مروا تو سکتے ہیں، لڑا نہیں سکتے، پھر ایک علاقے میں 2 غنڈوں کا راج کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ڈینو نے دکھ ظاہر کیا۔ کراچی میں تھوڑا عرصہ رہنے کا اتفاق ہوا ہے، وہاں بھی یہی حالت ہے۔ میں نے کہا اس کی بڑی وجہ ہماری گندی سیاست ہے۔ بیچاری پولیس تو وزیروں کے ہاتھ یرغمال بنی ہے۔ جس ڈاکو غنڈے پر ہاتھ ڈالتی ہے وہ کسی نہ کسی ایم این اے کا اپنا بندہ یا منظور نظر نکلتا ہے۔ آرمی پہلے ہی اتنے محاذوں پر منقسم ہے کہ کوئی نیا محاذ نہیں کھول سکتی، تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ یقین کرو، پولیس کو خود مختار کرنا اس مسئلے کا بہترین حل ہے، مگر صاحب اقتدار طبقے کو یہ حل منظور نہیں۔ اللہ ڈینو نے موضوع تبدیل کیا۔ ویسے سلطان دادا نے کچھ زیادہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ غلطی کا اعتراف کرنا اس کی مجبوری تھی۔ راجپوت دادا کے علاقے میں دخل اندازی اس نے کی تھی، اور راجپوت کا یوں اس کے اڈے پر چڑھ دوڑنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ افرادی طاقت میں سلطان دادا سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں۔ یقیناً شکلا جی کے زیر زمین افراد سے قریبی تعلقات ہوں گے۔ اللہ ڈینو نے نیا موضوع چھیڑ دیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، تبھی اس کے متعلق ان لوگوں سے کسی بھی قسم کی معلومات لینے سے گریزاں ہوں۔ اللہ ڈینو نے خیال ظاہر کیا، ہم نوکری حاصل کرنے کے بہانے زیر زمین کام کرنے والے کسی اور گروہ سے بھی تو یہ معلومات لے سکتے ہیں۔ اس کا مشورہ پسند آیا تھا۔ میں نے اتفاق میں سر ہلایا اور ہم اسی بارے میں مشورہ کرنے لگے، مگر وکرم نے ہمیں زیادہ دیر گپ شپ نہیں کرنے دی۔ دروازہ بجا کر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر اندر آیا۔ اپنا سامان اٹھا کر میرے ساتھ چلیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی، اور انداز ایسا نہیں تھا کہ استفسار کے چکروں میں وقت کھوٹا کرتے۔ اپنے مختصر بیگ سنبھال کر ہم اس کی میت میں کمرے سے نکلے۔ عمارت کے داخلی دروازے کے بجائے وہ ایک اور کمرے میں گھس گیا تھا۔ وہ خوابگاہ تھی۔ ایک کونے میں سنگل بیڈ رکھا تھا، 7 فوم کی 3 کرسیاں پڑی تھیں، اور عقبی دیوار کے ساتھ لکڑی کی منقش پٹ والی کپڑوں کی ایک چوڑی الماری رکھی تھی۔ وکرم نے الماری کے پٹ کھول کر ہینگر میں لٹکے کپڑوں کو بائیں جانب اکٹھا کیا اور کوئی مخصوص بٹن دبا دیا۔ الماری پیچھے کی جانب کھل گئی تھی۔ ایک تنگ سا دروازہ نظر آیا جس کے عقب میں سیڑھیاں تھیں۔ وکرم پہلی سیڑھی پر رک گیا۔ ہمیں نیچے اترنے کا اشارہ کر کے وہ خود دروازہ بند کرنے لگا۔ 10-15 سیڑھیاں اتر کر چھوٹی سی گیلری تھی، اس کے بعد پھر سیڑھیاں تھیں۔ وکرم ہم سے آگے بڑھ گیا۔ سیڑھیوں کا اختتام لکڑی کے دروازے پر ہوا۔ دروازہ کھول کر وکرم اندر گھسا۔ پہلے کمرے ہی کی طرح وہاں بھی کپڑوں کی ایک الماری رکھی تھی۔ الماری کے راستے ہم دوسری جانب خوابگاہ میں پہنچ گئے۔ وکرم نے ایک چابی میری طرف بڑھائی۔ دائیں جانب تیسرے چوتھے نمبر پر کمرہ نمبر 119 ہے، وہاں ٹھہر کر اگلی ہدایت کا انتظار کرو۔ اللہ ڈینو نے کہا، ٹھیک ہے، مگر جانے سے پہلے ہماری الجھن دور کر دو۔ وکرم نے وضاحت کی، راجپوت دادا کو ہماری کارروائی کی اطلاع کرن چاولہ سے ملی، اور زیر زمین حلقوں میں کرن چاولہ کی شہرت راہ کے مخصوص کارندے کی حیثیت سے ہے۔ یقیناً اپنا شک دور کرنے کو اس نے راجپوت دادا کی سلطان دادا تک رہنمائی کی ہے، اور اس صورت میں سیدھے راستے سے جانا آپ کو پھنسا سکتا ہے۔ بہرحال مطمئن نہ ہونا کہ خطرہ اب تک ٹلا نہیں، اور سلطان دادا کی اجازت کے بغیر کہیں جانے کی کوشش نہ کرنا، اور نہ خود کو قیدی سمجھنا۔ سب کچھ آپ کے فائدے کو کیا جا رہا ہے۔ ہم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکلے اور خود کو گیلری میں پایا جس کے دونوں جانب کمرے بنے تھے۔ دروازوں پر کمرہ نمبرز کی تختیاں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ہوٹل میں تھے۔ ان کے اڈے کے عقبی جانب جو ہوٹل تھا، یقیناً خفیہ راستے کے ذریعے ہم وہاں پہنچ گئے تھے۔ دائیں جانب چوتھا دروازہ کمرہ نمبر 119 کا تھا۔ قفل کھول کر ہم اندر گھس گئے۔ وہ درمیانے حجم کا کمرہ تھا، کونے میں ڈبل بیڈ اور اس کے ساتھ شیشے کی ایک میز اور سامنے صوفہ سیٹ رکھا تھا۔ بائیں ہاتھ بیت الخلا اور غسل خانے کا دروازہ تھا۔ دائیں دیوار میں ایک بڑی کھڑکی تھی جس پر دبیز پردہ لٹک رہا تھا۔ صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے اللہ ڈینو بولا، یقیناً ہمارا ڈرامہ ناکام ہو گیا ہے۔
ضروری تو نہیں کہ انسان جو سوچے وہی ہو۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اس نے منہ بنایا۔ ناکامی برداشت کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ میں نے شکر گزاری کا اظہار کیا۔ خوش قسمت ہیں کہ ناکامی کی اطلاع ہمیں دشمن کی زبانی سننے کو نہیں ملی، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ اپنی آنکھ کسی عقوبت خانے میں کھلتی۔ اللہ ڈینو نے فکر مندی ظاہر کی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ سلطان دادا ہمارے لیے راہ سے ٹکر لے پائے گا؟ میں بظاہر متفق ہوا۔ اعتبار کرنے کے علاوہ کوئی صورت ہے تو بتاؤ۔ اگر معاملہ سچ میں راہ کا ہے تو وہ اتنی آسانی سے سلطان دادا کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور یہاں سے نکلنے میں جتنی سستی دکھائیں گے نا، ہمارے گرد گھیرا تنگ ہوتا جائے گا۔ میں معترض ہوا، مگر وکرم ہمیں کہیں جانے سے منع کر چکا ہے۔ ڈینو معنی خیز لہجے میں بولا، اور ہم اتنے بھولے ہیں نا کہ اس کا کہنا مان لیں گے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں سلطان دادا پر شک ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مگر اس کا خلوص بھی شاید ہمارے کام نہ آ سکے۔ وہ سلطان دادا کی کسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے مجبور بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا انہوں نے ہوٹل کو نظر انداز کر دیا ہوگا۔ یقیناً ہوٹل سے سلطان دادا کے تعلق کو وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ کرن چاولہ اب تک راجپوت دادا سے سلطان دادا کی واردات کی وضاحت سن چکا ہوگا، اور اس کے بعد 2+2=4 کی طرح منطقی نتیجہ اخذ کرنا اس کے لیے مشکل نہ ہوگا۔ اس نے زور دیا، یہی تو کہہ رہا ہوں، گھیرا مکمل ہونے سے پہلے بھاگنا مفید رہے گا، دوسری صورت میں پھنسنا یقینی ہو جائے گا۔ تو چلیں۔ متفق ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اللہ ڈینو نے منصوبہ پیش کیا۔ الگ الگ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر چلیں گے۔ بچھڑ گئے اور موبائل فون پر بھی بات نہ ہو پائی تو نیتا بس اسٹیشن پر کل اور پرسوں دن کے 10 بجے سے 12 بجے تک ایک دوسرے کا انتظار کریں گے۔ انڈین کنیکشن کے موبائل فون ہمیں مسقط ہی میں اپنے خاص ایجنٹوں سے وصول ہو گئے تھے۔ میں نے امید ظاہر کی شاید وہ ہماری صورت سے واقف نہیں ہوں گے۔ ڈینو بولا، جب بات مفروضوں کی ہے تو ہوائی اڈے سے پیچھا کرنے والے ایجنٹوں کو ہماری شناخت ہو سکتی، اور یقیناً ہوٹل کے دروازے اور سلطان دادا کے اڈے کے باہر وہ افراد موجود ہوں گے۔ میں نے مشورہ دیا، پھر لباس تبدیل کر کے بیگ یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈینو اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بیگ اٹھا کر غسل خانے میں گھس گیا۔ میں نے وہیں کپڑے تبدیل کر لیے، نیلی جینز پر پھولدار قمیض پہن کر ضروری کاغذات پتلون کی جیب میں منتقل کیے اور جانے کو تیار ہو گیا۔ ڈینو غسل خانے سے نکلا تو اس کا حلیہ بھی مجھ سے ملتا جلتا تھا۔ 10 منٹ بعد نکلنا، ہاتھ لہرا کر وہ نکل گیا۔ میں اس کی خیریت کی دعا کرتا ہوا مضطرب انداز میں ٹہلنے لگا۔ اللہ ڈینو سے جذباتی لگاؤ نہ ہونے کے باوجود وہاں وہ میرا اکیلا دوست، مددگار، بلکہ سب کچھ تھا۔ ہمارا مقصد، ہدف اور منزل ایک تھی۔ اس وجہ سے ہمارے دکھ درد اور غم و الم بھی سانجے ہو گئے تھے۔ انجان ہو کر بھی اتنا اپناپن پاکستان آرمی کے ہر جوان، عہدیدار اور آفیسر میں پایا جاتا ہے۔ ہر شہید ہونے کی لاش ہمیں اپنی لاش نظر آتی ہے، ہر گھائل کے زخم ہمیں اپنے بدن پر دکھائی دیتے ہیں، اور ہر مبتلائے درد کی اذیت ہمیں بھی محسوس ہوتی ہے۔ ڈینو کے جانے کے بعد میں نے چند منٹ انتظار کیا اور پھر باہر نکل آیا۔ اندازے سے چلتا ہوا میں ہوٹل کے ہال میں پہنچا۔ اس وقت رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت گزر گیا تھا اور رات کے کھانے کا وقت ابھی دور تھا۔ ہم سے ذرا سی غلطی ہو گئی تھی، گھنٹے ڈیڑھ بعد نکلتے تو رش زیادہ ہو جاتا، ایسی صورت میں ہم زیادہ محفوظ رہتے، مگر اب قدم بڑھا دیے تھے اور واپس لوٹنا مناسب نہیں تھا۔ یہ احتمال بھی ذہن میں جاگا کہ زیادہ دیر کرنے کی صورت میں کوئی اور افتاد بھی سر پر پڑ سکتی تھی۔ استقبالیہ پر 2-3 بندے کھڑے استقبالین سے کچھ استفسار کر رہے تھے۔ میں دھیمے قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی وقت ایک جوڑا بھی دروازے کا رخ کرتا نظر آیا۔ لڑکی نے چست جینز اور اس کے اوپر نصف بازوؤں کی بنیان پہنی تھی۔ کھلتی ہوئی سانولی رنگت، مسکراتا چہرہ اور دل فریب بدن دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ لڑکی اور لڑکے کی دوستی تو اب وطن عزیز میں بھی معیوب نہیں سمجھی جاتی، اور نیک بیویاں دھڑلے سے اپنے مرد دوستوں کو متعارف کراتی پھرتی ہیں۔ انڈیا تو اس معاملے میں ہم سے کئی قدم آگے ہے، بلکہ ہمارا رہبر و رہنما اور استاد ہے، کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ انہی کی فلمیں دیکھ دیکھ کر پاکستانی قوم میں بھی یہ شعور جاگا کہ نکاح اور شادی کو ثانوی بلکہ قید و بند کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ میں نے قدموں کی رفتار غیر محسوس انداز میں سست کی، یوں کہ وہ میرے ساتھ سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ لڑکی مرد کے بائیں جانب چل رہی تھی، میں قدم 2 کا فاصلہ رکھ کر اس کے دائیں جانب چلنے لگا۔ اس لڑکی کی موجودگی میں مشکل تھا کہ کوئی میرا چہرہ دیکھنا گوارا کرتا۔ داخلی دروازے سے نکل کر میں نے دائیں بائیں نگاہیں گھمائی، البتہ چہرے کو فطری انداز میں سامنے ہی رکھا۔ ایک انسان کی آنکھیں گردن گھمائے بغیر 180 ڈگری کا نظارہ کر سکتی ہیں۔
پارکنگ میں اکا دکا افراد گاڑی کھڑی کر کے ہوٹل کے دروازے کا رخ کرتے نظر آئے۔ چند ایک گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے، دو افراد موٹر سائیکل کی سیٹ پر بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، لیکن ان کی نگاہیں غیر محسوس انداز میں ہر آنے جانے والے پر گڑی تھی، اور وہی مجھے بھی مشکوک لگے۔ ایک کلین شیو جبکہ دوسرے نے کافی بڑی مونچھیں چھوڑی ہوئی تھی، داڑھی دوسرے کی بھی صفا چٹ تھی۔ میں قدم بڑھا کر نوجوان جوڑے کے ساتھ یوں چلنے لگا گویا انہی کا ساتھی ہوں۔ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ طاری کیے میں ان سے آدھ قدم پیچھے چلتا رہا۔ پریم پنچھی ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے۔ نگرانی کرنے والوں نے ہمیں نظر بھر کر دیکھا، لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ یقیناً لباس تبدیل کرنا مفید رہا تھا۔ میرا اور اللہ ڈینو کا قد بھی درمیانہ تھا اور شکل و صورت بھی عام سی تھی، اور کسی بھی جاسوس کو ایسا ہونا نہایت سود مند رہتا ہے۔ غیر معمولی لمبا یا ٹھگنا ہونا انسان کی شناخت کو آسان کر دیتا ہے، یوں ہی خوبصورتی اور بدصورتی بھی پہچان کو سہل کر دیتی ہیں۔ نوجوان لڑکا فربہی مائل اور دراز قامت تھا، اور اسی کی وجہ سے نگرانی کرنے والوں نے ہمیں اہمیت نہیں دی تھی کہ ان کی نظر میں لڑکا میرا ساتھی تھا۔ یقیناً انہیں ہمارا حلیہ بتایا گیا ہوگا، اور میرا ساتھی نظر آنے والے لڑکے کی قامت ہم سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ اس کی وجہ سے میں بھی شک کی زد سے دور رہا تھا۔ گو معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دونوں حقیقت میں خفیہ ایجنسی کے افراد نہ ہوتے، اور مجھے حالات کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا۔ لیکن چند لمحوں کے بعد میرے اول الذکر اندیشے حقیقت کا روپ دھار گئے تھے۔ پارکنگ سے نکل کر پریمی جوڑا جوں ہی سڑک پر چڑھا، دائیں جانب سے دھیمی رفتار میں چلتی ہوئی ایک ٹیکسی نمودار ہوئی۔ لڑکے نے ہاتھ لہرایا، ڈرائیور نے ٹیکسی روکی اور دونوں عقبی نشست پر بیٹھ گئے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دونوں موٹر سائیکل سوار میری جانب ہی متوجہ تھے، اور پریمی جوڑے نے جانے میں جس صورت اور مجھ سے لا تعلقی کا مظاہرہ کیا تھا وہ انہیں چونکا گیا تھا۔ میرا ان کے ہمراہ یوں چلنا جیسے ان کا ساتھی ہوں، اور پھر ایک دم اکیلا رہ جانا مجھے مزید مشکوک بنا رہا تھا۔ میں سڑک کے دوسری جانب یوں کھڑا ہو گیا جیسے ٹیکسی کا انتظار کر رہا ہوں، بظاہر بے پرواہ اور غیر متعلق سا، لیکن بباطن انہی کی طرف متوجہ رہا۔ لمحے بھر مشورے کے بعد ایک کلین شیو ٹہلنے کے انداز میں میری طرف آنے لگا۔ یقیناً اس کا ارادہ مجھے مخاطب کر کے جانچنے کا تھا۔ مزید ٹھہرنا مناسب نہیں تھا، لیکن حرکت کرنا ان کے شک کو تقویت دے جاتا۔ میں نے نظر گھمائی اور بائیں جانب سے قریب آتے خالی رکشے کو دیکھ کر اس کے رکنے کی دعا مانگی۔ ہاتھ لہرانے پر رکشے کی رفتار کم ہوئی اور وہ میرے سامنے آ رکا۔ دشمن سڑک کے قریب آ چکا تھا۔ رکشے کو دیکھتے ہی اپنے ساتھی کو بلانے لگا۔ میں نے سیٹ سنبھالتے ہی رکشے ڈرائیور کو تیز چلنے کو کہا۔ بلا شبہ رکشہ موٹر سائیکل کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، وہ جلد ہی ہمیں آ لیتے۔ موٹر سائیکل ایک ایسی سواری ہے جو گلیوں، سڑکوں اور ہر قسم کی جگہوں پر تیز رفتاری سے حرکت کر سکتی ہے۔ میرا دماغ سرعت سے ان حالات سے جان چھڑانے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ ایک جاسوس کی زندگی میں ایسے لمحات بہت نازک اور خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک غلط فیصلہ دردناک عذاب میں پھنسا سکتا ہے کہ موت بھی زندگی سے بہتر لگنے لگتی ہے۔ سردار جی ذرا تیز چلو، میں نے سکھ ڈرائیور کو تاکید کی۔ جانا کتھے باؤ جی، یعنی کہاں جانا ہے؟ رفتار بڑھاتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دائیں مڑ جاؤ، اسے ہدایت دیتے ہوئے میں نے عقب میں دیکھا۔ مونچھوں والا اپنے ساتھی کو بٹھا رہا تھا۔ رکشے نے موڑ کاٹا۔ یہیں روک دو، میں نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ ڈرائیور نے بریک دباتے ہوئے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے 50 کا نوٹ ڈرائیور کی گود میں پھینکا اور جواب دیے بغیر نیچے چھلانگ لگا دی۔ فٹ پاتھ پر کافی رش تھا، میں بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ اسی وقت موٹر سائیکل رکشے کے قریب پہنچ کر رک گئی تھی۔ میں نے غیر محسوس انداز میں رفتار بڑھا دی۔ 50-60 قدم چلتے ہی میں ایک دم فٹ پاتھ سے اتر کر مارکیٹ میں گھس گیا۔ اسی وقت مجھے عقب سے وہ جا رہا ہے کی آواز سنائی دی۔ مارکیٹ میں گھستے ہی میں جلدی سے تنگ گلی میں گھسا اور ٹیڑھی میڑھی گلیوں میں آگے بڑھنے لگا۔ وہ مارکیٹ کی بڑی گلی میں تو موٹر سائیکل دوڑا سکتے تھے، لیکن تنگ گلیوں میں گھسنے کو انہیں موٹر سائیکل سے اترنا پڑتا۔ 4-5 موڑ مسلسل کاٹنے کے بعد اچانک کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بدکتے ہوئے مڑا اور سامنے بڑی مونچھوں والے نگران کو دیکھتے ہی حیران رہ گیا۔ اس کا کلین شیو ساتھی موٹر سائیکل پر چند قدم دور بڑی گلی میں بیٹھا تھا۔ دونوں کے ہونٹوں پر استہزائی تبسم پھیلا تھا۔ مہاراج کاہے کی جلدی ہے؟ داس کو بھی سیوا کا موقع دیں۔ سوچنے کا نہیں، عمل کا وقت تھا۔ ان کی تفتیش کا سامنا کرنا، بھاگنے کی توجیہ کرنا اور ممبئی میں اپنا ٹھکانہ دکھانا ممکن نہیں تھا۔ میرے کاغذات سرسری باز پرس تک تو مجھے بچا سکتے تھے، باریک بینی سے جانچ ہونے پر میں پکڑا جاتا۔ کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ میں نے حیرانی بھرے لہجے میں الجھن ظاہر کی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، اسی وجہ سے تو روکا ہے
کہ کچھ اپنے بارے میں بتا سکوں اور کچھ آپ کے بارے میں جان سکوں؟ پھر کبھی صحیح، اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے برقی کوندے کی طرح میرا دایاں مکا اس کی ٹھوڑی کی طرف بڑھا۔ میرے اطمینان نے اسے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا، تبھی وہ دفاع نہیں کر سکا تھا۔ عام طور پر دائروی مکہ باکسرز کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ ٹھوڑی کے نچلے کنارے پر لگنے والی ضرب انسان کا جبڑا اتار دیتی ہے، اور کسی کو عارضی بے ہوش کرنے کا یہ تیر بہدف نسخہ ہے، بشرط مکہ مارنے والے کو مہارت حاصل ہو۔ اناڑی میں بھی نہیں تھا، اس کا ثبوت منہ کے بل گرنے والا مچھڑ کا وہ وجود تھا۔ اس کے گرنے کا نتیجہ دیکھے بغیر میں بھاگ پڑا۔ اچانک شور اور چیخو پکار شروع ہو گئی تھی۔ بندہ مار دیا، وہ جا رہا ہے، کوئی پانی لاؤ، یہ بے ہوش ہے، پولیس کو بلاؤ۔ اس طرح کے کئی جملے میری سماعتوں میں پڑے تھے۔ رکنے کا مطلب تھا گرفتار ہونا، جس کا میں متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ مارکیٹ کی 2-3 گلیاں میں نے جلدی سے عبور کی اور رفتار کم کر لی کہ بھاگنا مجھے مشکوک بنا رہا تھا۔ ایک دکان کے باہر مختلف بنیان اور قمیضیں لٹکی دیکھ کر میں اندر گھسا۔ پی کیب اور نصف بازوؤں والی ہلکے نیلے رنگ کی ایک بنیان خرید کر میں نے فوراً پہنی اور قیمت چکا کر باہر نکل آیا۔ تعقب کرنے والے سب سے پہلے لباس کو تاڑتے ہیں، کیونکہ لباس انسان کی آدھی پہچان کروا دیتا ہے، اور بھیڑ میں شکل سے پہلے لباس پر نظر پڑتی ہے۔ پھولدار قمیض دور سے میری شناخت بن رہی تھی، البتہ زیادہ تر مردوں بلکہ عورتوں کی اکثریت تک نے جینز پہنی تھی، اس لیے میں نے زیریں لباس تبدیل نہیں کیا تھا۔ مارکیٹ کے دوسرے دروازے سے باہر نکل کر میں نے سڑک عبور کی اور مخالف جانب موجود مارکیٹ میں گھس گیا، اور اس کے بھی دوسرے دروازے سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ تھوڑا پیدل چلتے ہی ایک خالی رکشہ نظر آیا اور ہاتھ لہرا کر میں اندر بیٹھ گیا۔ کسی اچھے سے ہوٹل میں لے جاؤ۔ سیٹ سے ٹیک لگا کر میں نظریں گھماتے ہوئے دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگا۔ نہ جانے اللہ ڈینو کا کیا ہوا تھا، اس کا گرفتار ہونا امکان سے باہر نہیں تھا۔ اس کی خیریت معلوم کرنے کو میں نے موبائل فون نکالا، اس کے 2 پیغامات آئے ہوئے تھے۔ بھاگ دوڑ میں مجھے پیغام کی گھنٹی سنائی ہی نہیں دی تھی۔ پہلے پیغام میں بیگم سے ڈرنے والے زن مرید کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2 سالے جناب کو پھینٹی لگانے کو گھر کے سامنے موٹر سائیکل لیے بیٹھے ہیں، اور دوسرے پیغام میں 2 سالوں کے ذکر پر تمہیں سانپ کیوں سونگ گیا ہے لکھا تھا۔ بظاہر مزاحیہ پیغام کے پس پردہ اس نے مجھے نگرانی کرنے والوں کی بابت اطلاع دی تھی۔ انصاری صاحب نے ہمیں موبائل فون کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی تاکید کی تھی، اسی وجہ سے ڈینو نے بار بار پیغامات یا کال کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے پیغام سے اتنا تو واضح ہو گیا تھا کہ وہ بخیریت نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس تک اپنی خیریت پہنچانے کو میں نے شکریہ جناب کا پیغام بھیجنا ضروری سمجھا۔ ڈرائیور نے 15-20 منٹ میں رکشہ ایک ہوٹل کے سامنے روکا۔ کرایہ ادا کر کے میں اتر گیا۔ رکشے کے آگے بڑھنے تک میں ہوٹل کے دروازے کی طرف چلتا رہا، مگر جیسے ہی رکشہ ذرا دور ہوا میں سڑک عبور کر کے دوسری جانب پہنچ گیا۔ فرلانگ بھر چلتے ہی ایک دوسرا ہوٹل نظر آ گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، بھاگ دوڑ میں دوپہر کا کھانا ہضم ہو چکا تھا، اور اس وقت اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں جس طرح خطرے سے بال بال بچا تھا، ایسے حالات میں عام آدمیوں کی بھوک اڑ جایا کرتی ہے، مگر میں تربیت یافتہ سنائپر تھا، اور ایک سنائپر کی زندگی میں خطرات اس تسلسل سے برستے ہیں کہ سامنا کرنا بازار جا کر خریداری کرنے جتنی اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے دریا میں گھسنے والوں کا چھینٹوں سے ڈرنا حماقت کہلاتا ہے، یوں ہی ایک سنائپر کا خطروں سے پہلو تہی کرنا نہ صرف بزدلی بلکہ اس کے اناڑی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ گو میرا حالیہ مشن بہت مختلف اور الجھا ہوا تھا، لیکن جان جانے کا خطرہ کسی بھی دوسرے مشن سے کم نہیں تھا۔ جنگلوں، پہاڑوں اور بیابانوں کی خاک تو میں نے بہت چھانی تھی، لیکن ترقی یافتہ شہر میں یہ میرا دوسرا مشن تھا۔ اس سے پہلے میں انڈیا کے شہر امبالہ میں رنجیت چوپڑا نامی دہشت گرد کا پتہ صاف کر چکا تھا، البتہ وہ حالیہ مشن کے مقابلے میں بہت آسان ثابت ہوا تھا۔ میرا ہدف بالکل واضح اور سامنے تھا، جبکہ مس پرما کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ دھریندر شکلا بھی رنجیت چوپڑا سے کئی گنا زیادہ اہم اور بڑی شخصیت تھا۔ انڈیا جیسے بڑی آبادی اور رقبے والے ملک میں انہیں ڈھونڈنا کافی دشوار تھا، اور ڈھونڈنے سے زیادہ مسئلہ اس کے خاتمے کا تھا۔ ایسے حالات میں یقیناً میری ذمہ داریاں کئی گنا بڑھ گئی تھیں۔ حال میں بیٹھ کر میں نے دال چاول اور تلی ہوئی مچھلی منگوا لی۔ کھانے کے دوران میں میری نظریں تسلسل سے حال میں گھومتی رہیں، لیکن بھیڑ بہت زیادہ تھی، حال میں کوئی میز خالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ درمیانے درجے کے ہوٹلوں میں عموماً یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ ہال کی دیواروں کے ساتھ چند بڑی اسکرین کی LEDs لگی تھی۔
ایک LED مجھ سے نزدیک تھی، بے دھیانی میں اسکرین کو گھورتے ہوئے اچانک ایسی خبر چلنے لگی جس نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ 2-3 گھنٹے پہلے مارکیٹ میں ایجنسی کے آدمی سے میری لڑائی کا ویڈیو کلپ چلایا جا رہا تھا۔ ہندی رسم الخط تو میں نہیں پڑھ سکتا تھا، البتہ خبر پڑھنے والے کی گفتگو میں بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ اس کے مطابق خطرناک پاکستانی دہشت گرد نے ایک عام آدمی کو اس بنا پر مکہ مار کر قتل کر دیا کہ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ CCTV کیمرے کی ویڈیو بہت زیادہ صاف نہیں ہوتی، میرا چہرہ بھی زیادہ واضح نہیں تھا، لیکن کوئی باریک بین اور ہوشیار شخص شناخت کر سکتا تھا۔ البتہ بالائی لباس تبدیل کر کے میں نے عقل مندی کی تھی۔ مضروب کے قتل کی افواہ بھی مجھے زیادہ خطرناک ثابت کرنے کو اڑائی جا رہی تھی۔ یہ انڈین ایجنسیوں کا پرانا طریقہ کار ہے، یوں کسی بھی چھپنے والے کو زیادہ مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں، اور دہشت گرد کے ساتھ پاکستان کا نام لینا تو ان کی فطرت ہے۔ بغیر کسی تحقیق اور ثبوت کے الزام تراشی کرنا ان کی عادت ہی نہیں، مشغلہ ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ان کا حقیقی جاسوس اور دہشت گرد پکڑ کر بھی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ ہماری خارجہ پالیسی ہمیشہ کمزور، بے دست و پا اور بودی ہی ہے۔ عالمی سطح پر ہم کبھی اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے پیش کر سکے اور نہ ہی لڑ سکے ہیں۔ میری وہاں موجودگی بطور جاسوس تھی، نہ دہشت گردی کا ارادہ تھا، بلکہ ایک باپ کو بیٹی سے ملانا اور ایسے ناپاک وجود کے خاتمے کو تھی جو پاکستان سے زیادہ انڈیا کے لیے نقصان دہ تھا۔ لیکن حصول مقصد کو نیت کی درستی کافی نہیں ہوتی، طریقہ کار بھی نیت جتنا ہی اہم اور ضروری ہوتا ہے، اور سچ کہوں تو میرا طریقہ کار قانون کے دائرے سے بالا تر تھا۔ اس لحاظ سے انڈین ٹی وی کی خبر کو جھٹلانا دیانت داری کے منافی ہوگا۔ میں نے پی کیپ کو سر پر کچھ اور دبا دیا تاکہ چہرہ مزید چھپ جائے۔ پہلے میرا ارادہ اسی ہوٹل میں شب بصری کا تھا، مگر اب احتیاط ضروری ہو گئی تھی۔ جنگلوں اور پہاڑوں کی نسبت شہری آبادی میں رہنا مجھے دشوار لگ رہا تھا۔ کھانے کا بل چکا کر میں باہر نکل آیا۔ ویڈیو میں میری داڑھی واضح نظر آ رہی تھی، اور حلیہ تبدیل کرنے کا آسان طریقہ یہی تھا کہ میں داڑھی صاف کر دیتا۔ بلا شبہ ایک جاسوس کو اپنے بچاؤ کو اخلاقی اقدار کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ انصاری صاحب کی کہانی میں اجمالاً بیان کر چکا ہوں۔ ان کے علاوہ بھی کئی جاسوسوں سے ملاقات کا موقع ملا۔ تفصیلی بات چیت ہوئی اور پتہ یہ چلا کہ اپنی پہچان چھپانے کو جاسوس کو کئی اخلاقی قدریں پامال کرنا پڑتی ہیں، اصول توڑنا پڑتے ہیں، کردار داغدار کرنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور جوا، شراب نوشی، آبرو باختہ عورتوں سے تعلق رکھنا، یہ سب بحالت مجبوری روا سمجھا جاتا ہے۔ ایک دکان سے میں کینچی، شیونگ ریزرز اور دستی آئینہ خرید چکا تھا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، میری نظریں کسی مناسب گوشے کی تلاش میں بھٹکنے لگیں تاکہ داڑھی صاف کر سکوں۔ اچانک ڈینو کی گھنٹی آنے لگی۔ گھنٹی وصول کرتے ہوئے میں نے محتاط لہجے میں ہیلو کہا۔ وہ شوخ لہجے میں بولا، کیسے ہو مہاراج؟ پسند کرو تو آج رات دعوت کر سکتا ہوں۔ اپنی بھابھی کو تو جانتے ہو، یہ نہ ہو میری جان کو آ جائے۔ میں نے اشارے میں خطرے کا استفسار کیا۔ دیدی کو سمجھا دوں گا، میری کوئی بات نہیں ٹالتی۔ اس نے سب اچھا کی رپورٹ دی۔ تمہارے گھر آنا پڑے گا۔ میں نے مخصوص انداز میں پتہ معلوم کیا۔ وہ اطمینان سے بولا، گھر پر کہاں عیاشی ہو سکتی ہے، اس وقت خصوصی دوست کے ساتھ ہوں، پتہ بھیج رہا ہوں، جلدی پہنچو۔ خصوصی دوست کا مطلب مجھے یہی سمجھ آیا تھا کہ وہ اس وقت کسی لڑکی کے ساتھ تھا۔ رابطہ منقطع کرنے کے منٹ بھر کے بعد ہی پیغام موصول ہوا۔ نارائن نگر کالونی کا گلی اور مکان نمبر درج تھا۔ نزد شیو مندر لکھ کر پہچان کو آسان کیا گیا تھا۔ مجھے اپنی جگہ کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں تھی، نہ میں ممبئی کے گلی کوچوں سے واقف تھا۔ اتنے بڑے شہر سے واقف ہونے کو کم از کم چند ماہ کی آوارہ گردی ضروری تھی۔ البتہ رکشے، ٹیکسیاں وغیرہ رہنمائی کو موجود تھے۔ ایک خالی رکشہ روک کر میں اسے نارائن نگر اور شیو مندر کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے کہا، 150 روپے لگیں گے بابو۔ رام رام رام، اتنے دام؟ میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ 10 کم دے دینا۔ اس نے حاتم تائی کی قبر پر لات ماری۔ تھوڑی تکرار کے بعد 120 روپے کرایہ طے ہوا اور میں رکشے میں بیٹھ گیا۔ خود کو مشکوک ہونے سے بچانے کے لیے تکرار کرنا ضروری تھا۔ شیو مندر سے 50-60 قدم آگے جا کر مطلوبہ گلی میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ میں مندر کے سامنے اتر گیا۔ رکشے والے کو فارغ کر کے میں نے چند لمحے انتظار کیا اور رکشہ اوجل ہوتے ہی گلی کی طرف بڑھ گیا۔ ڈینو نے اعتماد سے سب اچھا کی رپورٹ دی تھی، لیکن میں نے احتیاط کا دامن چھوڑنا مناسب نہ سمجھا، اور میری یہ احتیاط کام آ گئی تھی۔ گلی کافی وسیع اور روشن تھی۔ 15 نمبر میرا مطلوبہ مکان تھا۔ بظاہر بے پرواہی لیکن بباطن چوکنے انداز میں گلی میں داخل ہوا
پہلے مکان کے دروازے پر 35 کا عدد چمکتا ہوا نظر آیا۔ چند قدم آگے مخالف جانب 34 عدد پڑتے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ میں گلی کے اختتام سے آغاز کی طرف جا رہا تھا۔ گلی کی رونق اب تک بحال تھی، اکا دکا راہگیروں کا آنا جانا لگا تھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی روشنی کے کھمبے سے ٹیک لگائے ایک فقیر نظر آیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی جانے اس کے جی میں کیا سمائی کہ بجرنگ بلی کا نعرہ بلند کر کے مجھے قریب بلانے لگا۔ بالغ جوگی کی سہایتا کرتے جاؤ، یعنی بچے جوگی کی مدد کرتے جاؤ۔ اسے نظر انداز کر کے میں نے آگے بڑھنا چاہا، مگر جوں ہی پاس سے گزرا اس کی تیز سرگوشی ابھری۔ میری بات سن کر جاؤ، یہ کہنے کے ساتھ اس کی بلند آواز ابھری۔ بالغ جوگی کو نظر انداز کرنے والے کو نرک میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ اس کے نعرے سے زیادہ سرگوشی نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے بدک کر آگے پیچھے دیکھا، کوئی خطرہ موجود نہ پا کر بھکاری کا مطمع نظر جاننے کو قریب ہوا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، بالغ جوگی کو سہارا دے کر اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو، بھگوان تمہاری رکشا کرے گا۔ میں متذبذب کھڑا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا جواب دوں۔ اس نے سرگوشی میں میرا شناختی نام لیتے ہوئے کہا، سندیپ چوپڑا، آگے خطرہ ہے۔ ایک دم لگا میں پھنس گیا ہوں، کیونکہ ضروری نہیں کہ مجھے پہچاننے والا دوست ہی ہوتا۔ اس کی بلند آواز میری سوچوں میں مخل ہوئی۔ بالغ جوگی کو سہارا دے کر اٹھاؤ۔ ایک بار میرا جی واپس بھاگنے کو کیا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ دشمن کو مجھے للکارنے کی کیا ضرورت تھی، وہ مجھے بے دھیانی میں بھی گھیر سکتے تھے۔ یوں سرگوشی کرنے والا دوست ہی ہو سکتا تھا، مگر یوں ایک دم کسی دوست کا مل جانا بھی عجیب لگ رہا تھا۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ لمحے کے 10ویں حصے میں فیصلہ کرتے ہوئے میں نے بھکاری کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ دائیں ہاتھ سے میرا ہاتھ تھام کر اس نے بائیں ہاتھ میں ڈنڈا تھاما اور نکاہت کا اظہار کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا، لیکن اس کے ہاتھ کی گرفت یہ باور کروانے کو کافی تھی کہ کمزوری کا اظہار نرا ڈرامہ ہی تھا۔ اٹھتے ہی اس نے دایاں بازو میرے کندھے پر رکھا، ساتھ ہی اس کی سرگوشی نما بڑبڑاہٹ ابھری۔ گوپال چند خطرے میں گھرا ہے، اس کا چارہ ڈال کر تمہیں یہاں گرفتار کرنے کو بلایا گیا ہے۔ اللہ ڈینو کے شناختی کاغذات گوپال چند کے نام سے بنے تھے۔ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ وہ درست ہوا، انصاری صاحب کو تم جیسے گدھے ہی ملے تھے یہاں بھیجنے کو، جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ایسے وقت استفسار نہیں کیا جاتا۔ جب تمہارے شناختی ناموں کا ذکر کر دیا ہے تو مزید تفتیش کرنا ضروری ہے کیا؟ میں ششدر رہ گیا تھا، بمشکل ندامت ظاہر کر سکا تھا۔ معذرت خواہ ہوں۔ یقیناً وہ پاکستان کا گمنام ہیرو تھا۔ ایسے ہیروز کا ایک روپ نہیں ہوتا، موقع کی مناسبت سے ہر روپ دھار لیتے ہیں۔ دنیا کے ہر خطرے میں جہاں وطن کو ضرورت پڑتی ہے یہ حاضر ہوتے ہیں۔ اپنے اصل چہرے، نام اور شناخت کو شاید یہ خود بھی بھول جاتے ہیں، اور ان کے پیش نظر صرف وطن کی خدمت اور حفاظت کا فریضہ رہتا ہے۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا، ریڑھی والا اور دونوں گاہک دشمن ہیں۔ مکان نمبر 15 کے سامنے ایک شخص آئس کریم کی ریڑھی لگائے کھڑا تھا، ساتھ ہی لکڑی کے بینچ پر 2 جوان بیٹھے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے پرانے شناسا اچانک ملے اور آئس کریم کھا کر حال احوال بانٹنے لگیں۔ میں نے مذکورہ افراد کی طرف دیکھ کر ہولے سے کہا، سمجھ گیا۔ مکان کی دوسری جانب بھی 3 آدمی موجود ہیں۔ گلی کے اس سرے پر چائے کا کھوکھا بنا ہے اور تینوں گاہک کے روپ میں بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا، کرنا کیا ہے؟ انہیں بے ہوش کر کے گوپال کو ساتھ لے جانا ہوگا۔ تمام کو؟ اسے سہارا دے کر میں آگے بڑھتا رہا۔ ان تینوں کو، آہستہ سے کہتے ہوئے اس نے زوردار نعرہ بلند کیا، جے بجرنگ بلی، جوگی کو آئس کریم کھلاؤ۔ میں اسے سہارا دیے ریڑھی کے قریب پہنچا اور لکڑی کے بینچ کے ساتھ بٹھاتے ہوئے ریڑھی والے کو کہا، بھائی جوگی بابا کو آئس کریم کا کپ دینا۔ جی مہاراج، شائستگی سے کہتے ہوئے اس نے باکس کھولا۔ اسی اثنا میں جوگی بابا نے بیٹھے بیٹھے جیب سے بوتل نکال کر باری باری دونوں گاہکوں کے چہرے پر سپرے کر دیا۔ وہ ہڑبڑا گئے تھے، لیکن ان کے سنبھلنے سے پہلے بے ہوشی کی زود اثر دوا اپنا کام کر گئی تھی۔ اٹھتے ہی دونوں دھڑام سے نیچے گرے تھے۔ ریڑھی والے نے چونکتے ہوئے قمیض کے نیچے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے میں حرکت میں آ گیا تھا۔ میرا بھرپور مکہ اس کی کن پٹی پر لگا۔ اوخ کی آواز کے ساتھ ہی وہ ڈھیر ہو گیا تھا۔ جوگی نے حفظ ما تقدم کے طور پر اس کے چہرے پر سپرے کرتے ہوئے اس کی بے ہوشی کو گہرا کر دیا۔ میں نے صورت سے تلاشی لی۔ اس نے نیفے میں سائلنسر لگا والتھر P22 پستول اڑسا ہوا تھا۔ اس اثنا میں جوگی گاہکوں کی تلاشی لے کر ان کے لباسوں سے ہتھیار برآمد کر چکا تھا۔ تینوں کے پاس سائلنسر لگے عمدہ پستول موجود تھے۔ وقت کم ہے، گوپال کو بلاؤ۔ جوگی نے دونوں پستول اپنے لباس میں چھپا لیے تھے۔ میں نے فوراً ڈینو کا نمبر ڈائل کیا۔
किस वक्त तक पहुंचोगे भाई, इतनी देर लगा दी। कॉल वसूल करते ही उसने वावेला किया, तुम खतरे में हो मोहतरम, उस छिपकली को बेहोश करके फौरन दरवाजे पर पहुंचो, मैं मुंतजिर हूँ। ओह ठीक है, मैं मुंतजिर हूँ। गहरा सांस लेते हुए उसने मायनी खेज लहजे में समझ जाने का इशारा दिया। अगले 2 मिनट में वो दौड़ते हुए बाहर निकला। मुझे देखते ही उसके मुतरद्दिद चेहरे पर इत्मीनान की झलक नमूदार हुई थी। उस तरफ जोगी ने वापसी की राह की तरफ रहनुमाई की। खुला चोगा और लंबे बालों की वेग उतार कर उसने लपेटे और बंडल बगल में दबा लिया। नीचे सादा शलवार सूट पहना हुआ था। उसने स्ट्रीट लाइट की तरफ इशारा किया, निशानेबाज कौन सा है, बत्तियां नकारा कर दो। यकीनन उन्हें मेरे बारे में ज़्यादा नहीं तो सरसरी मालूमात ज़रूरी थी। उसका मतमय नज़र मैं नहीं समझा था, लेकिन हिदायत पर अमल कर गुजरा। साइलेंसर लगे पिस्तौल ने 2 दफ़ा ठक ठक की और 2 बत्तियां किरची होकर ज़मीन बोस हो गई थी। गली में मिलगुजा अंधेरा छा गया था। तीसरी स्ट्रीट लाइट पिस्तौल की मार से ज़रा दूर थी। चंद कदम दौड़कर मैं लम्हा भर को रुका। एक और ठक ने गली की आखिरी बत्ती तोड़ दी थी। जोगी सबसे आगे था। 2 अफराद मोड़ मोड़ कर गली में दाखिल हुए। उनके अंदाज से साफ मालूम हो रहा था कि वो आम लोग थे। उनके करीब एक लम्हे को कदम रोकते हुए जोगी ने दोनों के चेहरे पर बेहोशी का स्प्रे कर दिया। वो धड़ाम से नीचे गिरे थे। जोगी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गया। गली के सेकंड लास्ट मकान के दरवाजे के सामने रुककर उसने दाएं बाएं देखा और लोहे के दरवाजे पर बंदर की तरह पांव रखता हुआ मकान के अंदर कूद गया। अगले ही लम्हे उसने जेली दरवाज़ा खोलकर हमें अंदर बुला लिया। हम आगे पीछे अंदर घुसे। जेली दरवाज़ा अंदर से कुंडी करके जोगी अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। वो दरमियाने हुजम का मकान था। जोगी की मैयत में चलते हुए हम सामने से घूमकर पिछवाड़े में पहुंचे। एक खिड़की को धकेल कर वो उचक कर ऊपर चढ़ा और अंदर घुस गया। हमने तकलीद की थी। उसने खिड़की बंद कर दी। थोड़ी देर बाद हम एक ख्वाबगाह में बैठे थे। जोगी की घर का बत्तियां ना जलाना जाहिर कर रहा था कि वो किसी अनजान शख्स का घर था। मकीन की गैर हाजिरी से फ़ायदा उठाकर वो आर्जी इस्तेमाल में ला रहा था। यकीनन मकान पहले से उसकी नज़र में था, तभी बग़ैर झिझके अंदर घुसा था। खिड़की और दरवाजे के पर्दे बराबर करके उसने मोबाइल फ़ोन की रोशनी जलाई और मेज़ पर रख दिया। गोपाल चंद, तुम्हारी अकल घास चरने गई हुई थी। निशिस्त संभालते हुए वो डैनू पर बरहम हुआ। डैनू खसियाते हुए बोला, पहचान करवा कर बेइज्जती करो यार। जोगी ने उसे तेज़ नज़रों से घूरा। खाली लड़ाई भिड़ाई की महारत तुम्हें खतरात से नहीं बचा सकती। डैनू ने सफाई दी, मैंने उसे बाजारी लड़की समझा था। मैं मुखल हुआ, मुझे भी समझा दो। डैनू ने मसमसे लहजे में तफसील बताई। जूं ही होटल के हाल में पहुंचा, एक लड़की इस्तकबालिया के सामने नजर आई। मुझे देखकर उसने दावत आमेज तबस्सुम उछाला। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। सोचा शायद पेशावर लड़की है, उसकी मदद से मैं होटल से आसानी से निकल सकता था। बस जवाबी मुस्कुराहट उछाल कर करीब हो गया। बेहया फौरन ही मान गई। इरादा था होटल से निकलकर जान छुड़ा लूंगा, मगर फिर शब बसरी का लालच आड़े आ गया। बाहर निकलते हुए मुझे निगरानी करने वाले भी नजर आए थे, तभी तुम्हें पैगाम भी भेजे। श्रद्धा सहना का मकान मुझे छुपने को बेहतरीन लगा, इसलिए तुम्हें भी दावत दे दी। अब तुम्हारे कहने पर बेचारी को बेहोश करके आया हूँ। जोगी ने इंकशाफ किया, उसका नाम सुनीता जसवाल है, राग की खसूसी एजेंट है। बेखबरी में मार खा गई होगी, वरना इतना आसान हदफ नहीं है। बाकी हम शुरू से तुम पर नज़र रखे हुए थे। सुल्तान दादा ने अपना काम बाअहसन खूबी निभाया, मगर तुम्हारी बदकिस्मती के राह का एक नुमाइंदा भी तुम्हारे ताकुब में था। वो खुद तो सुल्तान दादा पर हाथ नहीं डाल सकता था और ना तस्दीक कर सकता था। उसने करण चावला तक ये खबर पहुंचा दी। राजपूत दादा का पता करण चावला ही ने खेला। राजपूत दादा के राह के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। गो करण चावला जानता था कि सुल्तान दादा तक उसका नाम पहुंच जाएगा और उसके बाद वो तुम्हें छुपाने की करेगा, लेकिन उसका मतमय नज़र तुम्हारी मौजूदगी की तस्दीक के साथ तुम्हारी पहचान भी थी। वो सुल्तान दादा पर कच्चा हाथ नहीं डालना चाहता था। हकूमती कारिंदे हत्तिल वसा कोशिश करते हैं कि ज़ेर ज़मीन लोगों से ना बिगाड़ें। सुल्तान दादा के अड्डे और होटल की इमारत के दरमियानी रब से वो भी वाकिफ थे, तभी होटल पर ज़्यादा तवज्जो दी और गोपाल को आसानी से वरगला लिया। चूँकि उनका मतमय नज़र तुम दोनों की गिरफ्तारी था और संदीप चोपड़ा उनके हाथ नहीं आ सका था, तभी उन्होंने गोपाल को ढील दिए रखी ताकि गोपाल के ज़रिए संदीप को पकड़ सके। हम भी उनके ताकुब में थे। गली के सिरे पर मैंने और दूसरी जानिब हमारे एक और साथी ने मोर्चा पकड़ा हुआ था, क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि वो संदीप को वहीं बुलाएंगे। जोगी की वजाहत ने हमारे काफ़ी शकूक दूर कर दिए थे। डैनू मुंह बनाकर बोला,
اگر سلطان دادا کے بجائے آپ لوگ ہی ہمیں وصول کرتے تو زیادہ مناسب رہتا۔ وہ صاف گوئی سے بولا، اس طرح ہم خود نظر میں آ جاتے، اور ہماری یہاں موجودگی کا مقصد انصاری صاحب کی بیٹی کی بازیابی نہیں ہے۔ میں شاکی ہوا، تو اب مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جوگی اطمینان سے بولا، مجبوراً مخل ہونا پڑا، کیونکہ ایک تو ہمارے بے نیازی برتنے پر تم دونوں کی گرفتاری یقینی تھی، دوسرا اب ان کی توجہ تم دونوں پر مرکوز تھی، اس لیے ہم آسانی سے وار کر گئے۔ ڈینو ممنونیت سے بولا، بہرحال شکریہ، تمہارے شکریہ کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تم دونوں کی جگہ کوئی بھی پاکستانی ہوتا ہم اسے بچانے کی کوشش ضرور کرتے۔ باقی انصاری صاحب کے کچھ قرض بقایا ہیں، اگر خود ان کا کام نہیں کر سکتے تو اس کے مددگاروں کی تھوڑی بہت مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا یہاں محفوظ ہیں؟ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ دوران لڑائی کس کا داؤ چل جائے یہ مقدر کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، 100% کامیابی کا حصول کسی اور کے قبضہ قدرت میں ہے۔ البتہ دونوں اپنے موبائل فون بند کر دو، کیونکہ تمہارے موبائل نمبرز ان کے پاس پہنچ گئے ہوں گے۔ ہم نے موبائل فون بند کر کے کوڑا کرکٹ کی ٹوکری میں پھینک دیے تھے۔ ڈینو نے اندازہ ظاہر کیا، یقیناً یہ کسی انجان شخص کا مکان ہوگا اور اس کی آمد کسی بھی وقت متوقع ہو سکتی ہے۔ جوگی نے وضاحت کی، بھاگنے کی کوشش میں پکڑے جانے کا اندیشہ تھا۔ میں نے پوچھا، یہاں کب تک چھپیں گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتے، بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے جوگی نے آنکھیں بند کر لیں۔ ڈینو نے منہ بنایا، پھر اپنا نام ہی بتا دو۔ دیپک، وہ دھیرے سے بولا، اور یقیناً یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہوگی کہ ایک آدمی کا جاگنا ضروری ہے۔ ڈینو مجھے اٹھنے کا اشارہ کر کے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ وہاں اندھیرا تھا، اس لیے ہم جوگی کا موبائل فون ساتھ لے آئے تھے۔ بیٹھنے کی جگہ تلاش کر کے میں نے روشنی بجھا دی۔ ڈینو شرمسار سا ہوا، سوری یار، میں نے تمہیں بھی پھنسانے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں متبسم ہوا، انصاری صاحب کو کم از کم 2-3 ماہ تک ہمیں جاسوسی کی تربیت دینی چاہیے تھی۔ ڈینو کو کرید ہوئی، بھائی کا اصل نام دیپک تو نہیں ہوگا؟ میں نے سمجھایا، اس نے ہمارے اصل نام جاننے کی کوشش نہیں کی تو اپنا نام کیوں کر بتائے گا؟ اچھا مٹی پاؤ۔ اس نے گہرا سانس لیا، یار مجھے تو شردھا یاد آ رہی ہے۔ میں نے یاد دلایا، اس کا نام سنیتا ہے۔ وہ عاشقانہ لہجے میں بولا، نام بھاڑ میں ڈالو، صورت اتنی موہنی ہے کہ مستقل انڈیا میں رہائش کا سوچنے لگا تھا۔ سانولی ہے لیکن حواس پر چھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میں ہنسا، اتنی ہی پیاری ہوتی تو بے ہوش کر کے نہ آتے۔ مجبوری تھی یار، ورنہ ارادہ یہی تھا کہ پرما انصاری کے بجائے پہلے شردا کو اغوا کر کے پاکستان لے جاؤں۔ میں نے ٹوکا، تم مسلسل اس کا غلط نام لیے جا رہے ہو۔ وہ شوخی سے بولا، کیا کروں، اس نام میں نغمگی زیادہ ہے، اور جب تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ شردا کہنے سے میری مراد سنیتا ہی ہے تو تم ہی ٹوکنے سے باز آ جاؤ۔ فضول بحث کو چھوڑو اور آگے کا سوچو۔ میں نے موضوع تبدیل کیا۔ وہ اطمینان سے بولا، سوچنے کو دیپک صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ میں نے واویلا کیا، یقین مانو مجھے تو معاملے کا سر پیر نظر نہیں آ رہا۔ ڈور ایسی الجھی ہوئی ہے کہ کوئی سرا دکھائی نہیں دیتا۔ ایک مشورہ مانو گے؟ میں صاف گوئی سے بولا، تمہاری حالیہ بے راہ روی متقاضی ہے کہ مشورہ سنے بغیر میں اسبات میں سر نہ ہلاؤں۔ وہ عاشقانہ لہجے میں بولا، بے راہ روی سے مراد شردا سہنا ہے تو یہ الزام سر آنکھوں پر۔ میں چڑھ کر بولا، مشورہ پھوٹو، آرام سے سو جاؤ، دیپک بھائی سے مل بیٹھ کر کوئی حل سوچیں گے۔ تمہاری عادتیں کیسی بھی ہوں، مشورہ رد کرنے کے قابل نہیں۔ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے میں موبائل روشن کر کے خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ تمہارے تانے اس دل سے شردا سہنا کی محبت کم نہیں کر سکتے۔ میری تقلید میں اس نے بھی خوابگاہ کا رخ کیا تھا۔ دیپک ڈبل بیڈ پر پھیل کر لیٹا تھا، مجھے بھی ایک کونے میں جگہ مل گئی تھی۔ موبائل فون میز پر رکھ کر میں بھی لیٹ گیا۔ عموماً سول دوستوں سے سنا ہے کہ انہیں نئی جگہ پر نیند نہیں آتی، لیکن ایک فوجی بیچارہ اتنے علاقے گھوم چکا ہوتا ہے کہ کوئی جگہ اسے نئی معلوم نہیں ہوتی۔ ایک سنائپر تو اس معاملے میں اور بھی سخت جان ہوتا ہے۔ پتھریلی چٹانوں اور اونچے درختوں، برفیلی وادیوں اور گرم ریگزاروں میں موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر سو جانا ایک سنائپر ہی کا خاصہ ہوتا ہے۔ جب خطرات برساتی بادلوں کی طرح سر پر منڈلا رہے ہوں، موت کے قدموں کی چاپ اونچی ایڑی کے سینڈل کی پختہ فرش پر ٹک ٹک کی طرح سنائی دے رہی ہو، مقصد پورا کرنے کا جنون اور لگن دل و دماغ پر حاوی ہو، ایسے میں سو جانا کمال کہلاتا ہے، اور ایسے کمال پاکستانی سنائپر سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے طارق بن زیاد کا قول مصرے میں نقل فرمایا ہے کہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، اور بلا شبہ پاکستانی سنائپرز پر بھی یہ مصرع مکمل طور پر منطبق ہوتا ہے۔ وہ تو آرام دہ بستر بھی تھا،
گو خطرہ موجود تھا لیکن بدن کو راحت میسر تھی۔ جو جسمانی اور ذہنی اذیت میں سونے کے عادی ہوں انہیں صرف ایک دشواری جاگنے پر مجبور نہیں رکھ سکتی۔ میں بھی لمحوں ہی میں گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ میری آنکھ ڈینو کے جگانے پر کھلی تھی۔ شش، خطرہ ہے، اس نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ سنائپر کا دماغ عام آدمی سے مختلف ہوتا ہے، جاگتے ساتھ اسے ماحول کا ادراک ہو جاتا ہے، اور ایسا مسلسل مشقوں سے ہوتا ہے کہ آنکھ کھلتے ہی انسان حواس باختہ نہ ہو جائے۔ میں نے فوراً ڈینو سے موبائل لے کر بجھا دیا تھا۔ دروازے پر کھڑپڑ ہوئی۔ میرا خیال مالک مکان کی طرف پلٹا، مگر دبے قدموں کی چاپ اور ہلکی سرگوشیاں میرے اندازے کو جھٹلا رہی تھیں۔ اچانک ہی کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا۔ کسی نے مین سوئچ آن کیا تھا۔ یقیناً گھر والوں نے جاتے وقت ہر کمرے کی روشنی بجھانے کے بجائے صرف مین سوئچ سے بجلی منقطع کی تھی، جو بٹن کے دباتے ہی بحال ہو گئی تھی۔ روشنی ہوتے ہی دروازے کو ٹھوکر مار کر کھولا گیا۔ چست لباس پہنے ہوئے دو افراد ہتھیار تانے دندناتے ہوئے اندر گھسے۔ انہوں نے انساس رائفلیں پکڑی ہوئی تھی۔ 56.5 mm انساس رائفل، انڈین نیشنل اسمال آرمز سسٹم، ایک اچھی رائفل ہے۔ اس کا ریسیور اور پسٹل گرپ کلاشنکوف جیسا ہے۔ میگزین شفاف پلاسٹک کی بنی ہے اور اس میں 22 گولیاں آتی ہیں۔ خودکار ہتھیاروں کو جب چھٹے یعنی برسٹ پر لگایا جائے تو فائرر کی انگلی کے دباؤ سے گولیوں کی بوچھاڑ نکلتی ہے، یعنی جتنی دیر ٹریگر دبا کر رکھا جائے گا اتنا لمبا چھٹا فائر ہوگا، اور یوں عموماً اچھے فائرر بھی لمبے چھٹے فائر کر بیٹھتے ہیں، جو کہ گولیوں کے ضیاع کے ساتھ ہدف کو بھی فائرر کی مرضی کے خلاف زیادہ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن انساس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سلیکٹیو میکینزم کے ذریعے سنگل شاٹ اور 3 راؤنڈ کے چھٹے فائر کیے جا سکتے ہیں۔ ہاتھ اوپر کرخت لہجے میں پکارا گیا، مگر ڈینو سپرنگ کی طرح اچھلا۔ اس کی بھرپور ٹھوکر دائیں والے کی چھاتی میں لگی۔ وہ دروازے سے باہر جا گرا۔ دوسرے نے رائفل ڈینو کی طرف گھمائی، لیکن اس سے پہلے میں لبلبی دبا چکا تھا۔ وہ وقت خطرہ مول لینے کا نہیں تھا کہ میں اسے زخمی کرنے کا سوچتا۔ تبھی والتھر P-22 کی گولی اس کے کان سے 1 انچ اوپر کھوپڑی میں گھسی۔ وہ مری ہوئی چھپکلی کی طرح نیچے گرا۔ ڈینو فرش پر لوٹ لگاتے ہوئے دروازے سے گزرا اور اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے دشمن پر جا پڑا۔ سر کی بھرپور ٹکر چھاتی میں رسید کرتے ہوئے ڈینو نے اس کے ہتھیار پر ہاتھ ڈالا۔ وہ کولوں کے بل نیچے گرا تھا، لیکن ڈینو سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ وہ تیزی میں درستی بھول گیا تھا۔ حملہ کرنے والے صرف 2 نہیں تھے۔ کمانڈوز عموماً کمروں پر دھاوا بولتے وقت 4 کی تعداد میں حملہ کرتے ہیں۔ ایک کمانڈو کو یہ اصول بھولنا نہیں چاہیے تھا، اور میدان جنگ میں ذرا سی غلطی گنجائش کا موقع چھین لیا کرتی ہے۔ ڈینو انساس چھینتے ہی پیٹھ کے بل فرش پر گرا اور دیوار کے ساتھ کھڑے دشمن پر فائر کھول دیا۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ اسے بنیادی اصول نہیں بھولا تھا، بس جوش میں ہوش کھو بیٹھا تھا۔ دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے 2 افراد میں سے ایک تو اس کی گولیوں کا نشانہ بن گیا، البتہ دوسرے نے لبلبی دبا کر ڈینو کی چھاتی میں سوراخ کھول دیا تھا۔ اس حالت میں بھی ڈینو کی حرکت نہیں رکی تھی۔ اس کی رائفل نے دوسرا چھٹا اگلا اور اسے مارنے والا بھی چیختا ہوا نیچے گر گیا تھا۔ میں بجلی کسی صورت سے ڈینو کی طرف بھاگا۔ اس دوران ڈینو کی ٹکر کھا کر گرے ہوئے دشمن نے اٹھ کر ڈینو کو ٹھوکر رسید کرنے کی کوشش کی، مگر سائلنسر لگا والتھر P-22 دوسری گولی اگل چکا تھا۔ بھاگتے ہوئے بھی میں دشمن کے ماتھے کو کامیابی سے داغ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتا 2 افراد ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر آئے۔ دونوں نے ہتھیار پہلے سے تانے ہوئے تھے۔ میں فوراً منہ کے بل گرا۔ ان کے ہتھیار ایک ساتھ گرجے۔ گولیاں میرے اوپر سے گزری تھیں۔ بلا شبہ میں بال بچا تھا، لیکن دشمن کی گولیاں رائیگاں نہیں گئی تھیں۔ میرے کانوں میں دیپک کی زوردار کرا پہنچی۔ یقیناً وہ بھی میری تقلید میں باہر نکل رہا تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے پستول سیدھا کیا۔ دونوں دشمن اگلا چھٹا فائر کرنے کی حسرت لیے منہ کے بل گر گئے تھے۔ ڈینو کی حالت دیکھ کر مجھے نہیں لگتا تھا کہ اسے مدد کی ضرورت تھی۔ یقیناً اس کے سانس پورے ہو چکے تھے۔ وطن کی حفاظت کی قسم کھانے والے کے نصیب میں وطن کی مٹی بھی نہیں لکھی تھی۔ میں پیچھے مڑا۔ میرے دوسرے ساتھی نے بھی ڈینو کی تقلید کرنا پسند کیا تھا۔ 2 چھٹے چہرے سے ٹکرا کر اسے ناقابل شناخت بنا چکے تھے۔ ایک ساتھ 6 گولیوں نے بیچارے کو تڑپنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ میں ایک لمحے کو ساکن ہوا۔ موجودہ صورتحال سے نکلنے کو دماغ کے گھوڑے دوڑائے۔ یقیناً جان بچانے کو ہتھیار ڈالنا ضروری ہو گیا تھا۔ انڈین کمانڈوز نے مکان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اور ایک پستول کے سہارے میں تربیت یافتہ کمانڈوز کا گھیرا توڑ کر بھاگ نہیں سکتا تھا۔ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے اچانک دھماکہ ہوا۔ میں نے فوراً خود کو نیچے گرایا۔
مگر اس سے پہلے ہی میری دائیں ران میں گرم سیسا گھس کر دوسری جانب نکل گیا تھا۔ گولی لگتے وقت درد یا تکلیف کا احساس بالکل بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد ہر گزرتے لمحے زخم پھوڑے کی شکل اختیار کرتا جاتا ہے۔ فائر کرنے والے کا احسان تھا کہ اس نے کھوپڑی، گردن اور پیٹھ کے بجائے ران میں گولی ماری تھی۔ شاید اس کا ارادہ مجھے زندہ پکڑنے کا تھا، اور اللہ پاک کی منشا کے مطابق میرے چند سانس بقایا تھے، ورنہ میرا حشر اللہ ڈینو اور دیپک سے مختلف نہ ہوتا۔ نیچے گرتے ہی میں فوراً سیدھا ہوا۔ دشمن نے چوکنے انداز میں رائفل تانی ہوئی تھی۔ میرے سیدھا ہوتے ہی اس نے رائفل ہلا کر مجھے دھمکانے کی کوشش کی، مگر اس کے ہونٹوں سے دھمکی نکلنے سے پہلے میرا پستول گولی اگل چکا تھا۔ میرا اسے زندہ پکڑنے کا ارادہ نہیں تھا کہ کھوپڑی کو نشانہ نہ بناتا، اور سنائپر اتنے قریب سے نشانہ خطا نہیں کرتا۔